جی السلام علیکم جی، مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ہارڈ کو ریسرچ ویڈیوز وغیرہ وہ میں نے اپلوڈ کی پچھلی، اور یہ میں نے سوچا کہ آپ سب کو میں جو ہے وہ جو پروسیجرل معاملات ہوتے ہیں جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں اس طرح کا ایک دو تین چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ایک جو ہے وہ ایک تو ٹرانسفر اپلیکیشن ہے، اس کی ریسرچ بھی ہو رہی ہے، وہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ایک کیس کو ایک کوڈ سے دوسرے کوڈ میں ٹرانسفر کراتے ہیں۔ اور سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹلی اینڈ ویری انٹرسٹنگلی، جو ایک اور معاملہ جو ابھی ریسنٹلی میرے ہاتھ سے گزرا اور ریکرنگلی گزرا، وہ ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن تھی۔ ایک ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن تھی اور ایک سیٹنگ اسائڈ آف ایکس پارٹی ڈگری تھا۔ اب جو سیٹنگ اسائڈ آف ایکس پارٹی ڈگری ہے وہ جو ہے اس میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پھر سیٹنگ اسائڈ آف ایکس پارٹی ڈگری ہے، اس پہ ایک میں نے ضرور ویڈیو لیکچر بنانا ہے۔ ایک جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز ہیں، جو عدالت کی جو حکم ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ عدولی ہوتی ہے، تو اس پہ ہم ڈالتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ سیکشن 3(4) کی۔ اور اس کے بعد ایک جو ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن آئے گا، ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں۔ ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن بیسکلی اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نارملی جو ہے وہ یہ جو میرا لاء کا رجسٹر ہے، اس کو میں ادھر رکھتا ہوں، ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن کا آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن ڈالی، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے کس طریقے سے ہم نے اس اپلیکیشن کو ڈرافٹ کیا۔ اور یہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک یہ جو کتاب ہے میں نے آپ کو بتائی ہے، انٹروڈکشن ٹو لٹیگیشن، جس میں پروسیجر لکھا ہوا ہے، تو مجھے اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ خود سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ احمد کھٹک صاحب نے بڑی اچھی کمپائل کی ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ ایک تو اپلیکیشن فار سیٹنگ اسائڈ آف ایکس پارٹی ڈگری ہے، ایک ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس اپلیکیشن کو جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ یہ میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں کیونکہ ڈرافٹ کی ہوئی ہے، تو میں آپ کو اس کا مزید جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن ڈرافٹ ہوئی اور اس کو میں نے کہاں پہ لکھا۔ یہ سی پی سی ہے، اس میں جو ہے وہ بلکہ ارلی ہیئرنگ کا جو ہے وہ نوٹس میں یہاں پہ غالباً نہیں رکھ سکا، تو میں بھی جو ہے وہ سیٹنگ اسائڈ آف ایکس پارٹی ڈگری میں ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ تو سیٹنگ اسائڈ آف ایکس پارٹی ڈگری جو ہے وہ یہ ایکس پارٹی کے پاس اگینسٹ ڈیفینڈنٹ 58، ہاں جی، اس میں بیسکلی ہوا یہ کہ ہم نے جو ہے وہ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا مسئلہ ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے اور ہم نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا تھا ہمیں، کیونکہ وہ ایک ڈیٹ غلط نوٹ ہوئی، تو پھر سیٹنگ سائڈ آف ایکس پارٹی ڈگری کا ہم نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ڈالی جو بعد میں ایکسیپٹ ہوگی۔ اس کو بیسکلی پروسیجر چھوٹا چھوٹا یہ تھا کہ ہم نے ایک میں نے اس کا ریزن بتایا کہ جی ہمیں ٹائم پہ جو ہے وہ سمن نہیں ملا، اور سمن نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ لگائی کہ ہمیں اخبار کٹنگ سے، اور جو ہمارے گھر کے بعد پیسٹنگ ہوئی اس سے ہمیں پتہ چلا، وہ ہم نے لگایا۔ تو اس میں رول 13 جو ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے لکھتے ہیں، اور اس میں ہوتا ہے یہ کہ نیم آف دا کوڈ اوپر ہوتا ہے، پھر کوڈ فی لگاتے ہیں، اور اس کے نیچے کیس نمبر ہوتا ہے، پھر کیس ٹائٹل ہوتا ہے، فیکٹس ہوتے ہیں اپلیکیشن کے، ساتھ میں ایک ایفیڈیوٹ لگتا ہے، اور پھر فائل کور کے اندر ڈال کے ہم اس کو لگا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کے اپلیکیشن کی میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا، پہلے مجھے امید ہے کہ ہم لوگ ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کورٹ روم میں وہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپلیکیشن میں نے یہاں پہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں شیئر کرنے کی کوشش بھی کروں گا، اور کس طریقے سے
سی پی سی کی ہے، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ہے. اس میں بیسیکلی ہوتا ہی ہے جو ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں ایک اپلیکیشن عدالت کو آپ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو ڈیٹ لمبی مل گئی ہے اور جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سوچ سے زیادہ لمبی ڈیٹ مل گئی ہے، جس طرح کبھی ہوتا ہے کہ آپ بحث کرتے ہیں اور جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے معاملے میں یہ ہوا کہ ہم نے بحث کی، جج صاحب نے ہماری بحث سن کے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے ریٹن آرگومنٹس میں نے سبمٹ کرا دیے، اور اس ریٹن آرگومنٹ سبمٹ ہونے کے بعد جج صاحب نے اس میں مجھے جو ہے وہ بتایا کہ جی آپ کی جو ہے وہ بحث میں نے سن لی ہے. اب دوسری پارٹی کیونکہ ابھی تک نہیں آئی، وہ لیٹ ہو چکی ہے، تو اب یا تو ان کا انتظار کر لیں یا تو آپ رک جائیں، میں آپ کو جو ہے اس کی ڈیٹ ایک عنایت کر دیتا ہوں. میں نے اس میں کیا جج صاحب پہ ٹرسٹ کر کے ان کو میں نے بتایا کہ سر نیکسٹ ویک کی ڈیٹ رکھ لیجیے گا، میں پھر یہاں سے چلتا ہوں. ہم وہاں سے اپلیکیشن جو ہے وہ ہم وہاں سے ریٹن آرگومنٹس دے کے وہاں سے نکل آئے، کیونکہ ہائی کورٹ میں ایک معاملہ تھا، واپس پہنچنا تھا. ہم نے وہاں سے نکل کے آتے ہیں، یہ سول کورٹ کی آپ سے بات کر رہا ہوں. سول کورٹ میں مجھے پیچھے سے منشی کی کال آتی ہے کہ جی ہمیں اگلے مہینے کی ڈیٹ مل گئی ہے. تو میں بڑا اس میں جو ہے وہ دل برداشت ہوتا ہوں کہ جی ہماری اگلے مہینے کی ڈیٹ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، کس طرح ہو سکتا ہے جج صاحب سے آ کے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. وہ پارٹی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں مہینے کی دے دیں، میں نے مہینے کی دے دی، میرے ذہن سے نکل گیا کہ آپ کی ریکویسٹ کیا تھی. تو اس صورتحال میں ایک سچویشن ہوتی ہے ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن. بیسکلی ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن ہوتی کیا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہم اس میں بیسکلی جلدی سنوائی کی درخواست دیتے ہیں عدالت کو. جس بھی عدالت کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر اس کا جس طرح ہم روٹین کی اپلیکیشن بناتے ہیں، اس کے اوپر ٹائٹل ہوتا ہے ان دا کورٹ آف سول جج فلاں لرنڈ سول جج فلاں فلاں فلاں، نیچے اس کا ٹائٹل ہے، نیچے اپلیکیشن فار ارلی ہیئرنگ انڈر سیکشن 151 سی پی سی کہہ دیں، جس طریقے سے مرضی لکھ کے نیچے اس کے گراؤنڈس لکھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو جو ہے وہ فلاں فلاں مسائل ہیں اور ہمیں اتنا نقصان پیش آ رہا ہے ہمیں روز کے حساب سے، تو ہمیں کائنڈلی اس کی جو ڈیٹ ہے جلدی کر دی جائے. کیونکہ جو دوسری پارٹی ہے وہ جا چکی تھی ہمارے آنے سے پہلے اور ارلی ان کو ڈیٹ مل چکی تھی، تو ان پارٹی کو انفارم کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے ہیئرنگ میں جلدی تاریخ میں آنا ہے ہمارے پاس. تو جو ارلی ہیئرنگ ہے اس میں ہم لوگ یہ تمام چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں. ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن میں پھر وہ اپلیکیشن لکھ کے میں نے اس میں ریزن لکھا ہے جی ہمارے اس طرح ملینز کا نقصان ہو رہا ہے، زمین کا معاملہ ہے، روز کے روز ہمارا یہاں پہ چیزیں پڑی ہیں وہ گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، اور ہمیں زمین کے معاملات میں کائنڈلی ہمیں جلدی کی ڈیٹ عنایت کی جائے. ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن لکھ کے اس کو فائل کور کے اندر ڈال کے وہاں پہ جب سبمٹ کرا دی، اور یہ تمام اس کے بعد ہوتا ہی ہے ہم ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن سبمٹ کراتے ہیں. اس کے بعد اس کو سی پی سی کے تحت ہم فائل کور کے اندر ڈال کے سبمٹ کرا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ان کو نوٹس اگلی پارٹی کو کرانا ہوتا ہے. تو پھر ہوتا ہی ہے کہ آپ نے وہ جو طلبانہ ہوتے ہیں طلبانوں کو آپ نے فل کرنا ہے، اس کے اندر جج کا نام، اپنا جو ڈیفینڈنٹ ہے یا جو پٹیشنر ہے جس کو آپ نے سمن کرنا ہے، جس کو نوٹس دینا ہے، اس کا نام بیچ پہ ہوتا ہے. پھر اس کو عدالت کا نام لکھتے ہیں بیچ میں، اور وہ طلبانہ جو ہے اس کو ایک جو طلبانہ ہے اس کے سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو ٹکٹ لگاتے ہیں، 1 روپے یا غالباً 2 روپے کی ٹکٹ لگا کے، تو آپ اس کو وہیں پہ رکھ لیتے ہو اپنے پاس، اور اس کو آپ عدالت کی فائل کے اندر لگا لیتے ہیں طلبانے کو. اور جو نوٹس ہیں جو سمن کے نوٹس ہوتے ہیں، میں نے وہ تصویر بھی لگائی اپنی سوشل میڈیا پہ خود فل کر کے، اس کے اندر آپ دوسرے ڈیفینڈنٹ کا نام لکھ کے، جس کو آپ نے نوٹس دینا ہے اس کا نام لکھ کے، ایڈریس لکھ کے، پتہ لکھ کے، آپ اس کو کر کے آپ عدالت کی جو تعمیل کرندہ ہوتا ہے یا جو نوٹس کو جو پروسیس سرور ہوتا ہے اس کو آپ دے دیتے ہو کہ اس کو تعمیل کر کے اس کی تعمیل کی رپورٹ وہاں پہ پیش کر دو. تو آگے وہ کرتا یہ ہے کہ وہ طلبانہ عدالت کی فائل میں لگتا ہے، اس کے اوپر ریڈر کی اسٹیمپ ہوتی ہے، وہ علمت کی اسٹیمپ ہوتی ہے، وہ علمت کی اسٹیمپ وہاں پہ لگ جاتی ہے، وہ وہاں سے ریسیو کر کے فائل کے اندر اس کو لگاتے ہیں. طلبانہ کو نوٹس جو ہے وہ تعمیل کرندہ بھیج دیتا ہے، جو پروسیس سرور ہوتا ہے یا تعمیل کرندہ ہوتا ہے اس کو دے کے جو دوسرا بندہ جس کو سمن کرنا ہوتا ہے اس کے گھر کے لیے نوٹس نکال دیا جاتا ہے. تو میری سچویشن میں نکال دیا گیا نوٹس. اس کے بعد اس کی تعمیل کی رپورٹ عدالت کے پاس آ جاتی ہے کہ میں نے فلاں فلاں دن کو نوٹس دیا، میں وہاں پہ کیا، وہاں پہ جا کے میں جو ہوں وہاں پہ نوٹس کو اگلے بندے کو ہینڈ اوور کرا ہے. جو نیا معاملہ تصویریں کھینچ کے آپ اس کو حصہ بناتے ہو فائل کا، اور اگلی جو ڈیٹ تھی مجھے ڈیٹ ارلی ہو گئی، جج صاحب نے نئی ڈیٹ دے دی. ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن پہ پہلے ایک ڈیٹ دیتے ہیں، اس اپلیکیشن پہ جو اگلی میری ڈیٹ ہوئی اس پہ جا کے ہوا یہ، میں آپ کو پروسیجر ہے کہ 1 بائی 1 بتاؤں، میں کافی تیز چل رہا ہوں. کہ پہلے ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن میں نے ڈیسائیڈ کیا دینی ہے، جج صاحب سے ریکویسٹ کی ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن لکھ کے اپنے ہاتھ سے یا پھر اس کو ٹائپ کر کے اس کے نیچے اپنا کاؤنسل کے سائن چاہیے ہوتے ہیں، وہ لکھ کے میں نے فائل کے اندر لگائی. جج صاحب نے اس کے لیے مجھے ڈیٹ مارک کر دی 2 دن بعد کی. تو اس ڈیٹ مارک کرنے کے بعد میں نے اس میں ارلی ہیئرنگ کی، کیونکہ جب مارک ہو گئی تو جج صاحب نے کہا اس کے نوٹس کرا دیں. نوٹس کی میں نے وہاں پہ جا کے تعمیل کرندہ جو سمن تھے وہ وہاں پہ بھجوائے تعمیل کرندہ کو. اس کی رپورٹ میں نے جو ہے وہ علمت کو کہا کہ آپ اس کی جو رپورٹ ہے تعمیل رپورٹ وہ عدالت میں لکھوا دو. جج صاحب نے آرڈر کر دیا، اس نے تعمیل رپورٹ جو ہے عدالت میں کروا دی، جو ہے وہ پیش کر دی. اور اس کی تو طلبانہ تھا، طلبانہ ایک عدالت کی فائل کے اندر لگ گیا اسٹیمپ کے ساتھ، اور علمت کی اسٹیمپ جو ہے وہ کورٹ کی اسٹیمپ اس کے ساتھ، اور ایک جو نوٹس ہے جو طلب کرنے کا نوٹس میں تمام نام ہم لکھے ہوتے ہیں، میں نے پہلے ایکسپلین کیا، وہ دوسرے بندے کو سمن چلا گیا. اب اپلیکیشن جو تھا
اس کی تعمیل کرندہ کی رپورٹ بھی عدالت کی فائل میں آ گئی. پھر اپلیکیشن والی جو ڈیٹ تھی جس میں بحث ہونی تھی اپلیکیشن پہ, اس پہ دوسری پارٹی آتی ہے اور آگے وہ بحث کرتی ہے کہ جی ہمیں تو وہی ڈیٹ سوٹ کرتی ہے. پھر ہم نے کہا جی آپ ریکویسٹ ہے جی آپ سے کائنڈلی کر لیں. جج صاحب بھی اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کر سکتے ہیں مینیج, کیونکہ ان کا ملینس کا نقصان ہو رہا ہے تو جلدی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو میں اس کو یہی ڈیٹ دینا چاہتا ہوں, تو آپ کائنڈلی اس میں جو ہے وہ اپنی فائلز میں ری نوٹ کر لیں. تو پھر اس طریقے سے میں نے کس طریقے سے ہاتھ سے لکھ کے اپلیکیشن دی, ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن سی پی سی کے تحت. پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ نوٹس دیا, جا کے تعمیل علمت کو کہا اس کا جو نوٹس ہے وہ میں نے خود بنایا, سمن میں نے اس کا بنایا, سمن بھیج دیا, طلبانہ فائل میں لگا دیا اسٹیمپ کے ساتھ, اور اس میں تعمیل کرندہ کی رپورٹ آ گئی. پھر اس میں جو نوٹس جس ڈیٹ کے لیے ہوا تھا دونوں پارٹی آ کے اپلیکیشن پہ بحث ہوئی, پھر وہ ڈیسائیڈ ہو گیا, اور جو ارلی ہیئرنگ کی جو ڈیٹ مجھے ملی تھی اسی پہ اس کی ہیئرنگ فکس ہو گئی اور دونوں پارٹیز اس دن ڈیٹ میں آ گئی. تو ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن اگر آپ کو جلدی کی ڈیٹ مل جائے یا آپ کو دیر کی ڈیٹ مل جائے, آپ نے جلدی کی ڈیٹ کرانی ہے, تو ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں, جس میں اب بعد میں نوٹس اور تعمیل کرندہ کی رپورٹ وغیرہ عدالت میں جب آ جائے گی اور دونوں پارٹیوں کو نوٹس چلے جاتے ہیں, اور جب وہاں پہ پیش ہوتی ہیں اپلیکیشن پہ پہلے بحث ہوتی ہے ایک ڈیٹ پہ, پھر اس کے بعد اس کی فائنل بحث ہوتی ہے, اور وہ فائنل بحث جو ہے وہ جو اس کے بعد اس کی فائنل بحث ہوتی ہے, اور وہ فائنل بحث جو ہے وہ پھر وہ عدالت پھر نارملی جو کیس جس طریقے سے بھی چلتا ہے وہ چلتا ہے. لیکن ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن کا پروسیس یہ ہوتا ہے, پہلے اپلیکیشن دیتے ہیں, پھر نوٹس ہوتا ہے 2 دن 3 دن جب بھی جج صاحب کہیں, اس نوٹس کے تحت آ کے اپلیکیشن پہ بحث ہوتی ہے. پھر بحث کے بعد اس کی جو ڈیٹ ہے وہ جج صاحب یا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, دوسری پارٹی کو سننے کے بعد اس کو انڈیسائیڈ کرتے ہیں جس طریقے سے ان کو بہتر لگے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے علمت اور کورٹ کا جو سٹاف ہوتا ہے, جیسے ہائی کورٹ اور سیشنز کورٹ میں مین مسائل ڈفرینس جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں آپ کو عدالتی عملے سے کوآپریشن کم کرنی پڑتی ہے, نیچے ٹرائل کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں آپ کو بہت حد تک سول کورٹس میں عدالتی عملے پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ علمت کو طلبانہ دیتے ہیں, وہاں پہ فائل میں لگائے, آپ کی اپلیکیشن فائل میں لگائے, نوٹسز پروسیس سرور لے کے تعمیل کرندہ جا کے اگلے بندے کو دے کر آئے, اس کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کرائے, پھر جا کے پروسیجرلی اس کو اچھا ہوتا ہے. ورنہ 15-20 دن تو اس طرح ہی نکل جاتے ہیں. اگر آپ ہفتے میں اس کو ارلی ہیئرنگ کی دے رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ سچ نہیں نکلتا. تو یہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن تھی جس میں بیسیکلی میں نے اس طریقے سے پروسیجر ہے ایک چھوٹا سا, جس کو سمجھنا تمام اسپیشلی نئے آئے ہوئے جوان وکیلوں کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو.